گھیرے ہوئے ہو وہ اندر نہیں آ سکتی، داخل عالم بھی نہیں ہے وہ، تو خارج عالم متعین ہو گیا۔ اب خارج عالم میں وہ کہاں ہے اللہ نے بتا دیا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب یہ استوا کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے۔ ہمیں اتنا ہی ماننا ہے کہ عرش کے اوپر مستوی ہے، کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ داخل عالم نہیں بلکہ خارج عالم، اور خارج عالم کہاں؟ عرش کے اوپر ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ ذات اور صفات سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یہ دیکھو، سر سے پیر تک میں جو ہوں وہ میری ذات ہے یہ، اور میں عالم ہوں یہ میری صفت ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے وہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے، ذات کے اعتبار سے وہ کائنات میں نہیں آتا، لیکن علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ علماً ذاتاً تو عرش پر مستوی، مگر علماً قدرتاً سماً بصراً یہ اللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ دلیل پہلے ہم آیات قرآنیہ پیش کر دیں۔ 7 جگہوں پر قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوی، یہ 7 جگہوں پر ہے۔ اس کے علاوہ اس اعتبار سے کہا گیا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان پر ہے؟ دیکھیں اس آیت کریمہ میں بھی کہا گیا کہ وہ ذات آسمان پر ہے، کائنات میں نہیں ہے، کائنات کے باہر ہے، عرش پر ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اللہ نے آپ کو اتنے قریب بلایا کہ عرش پر آپ کو آنے کے لیے کہا گیا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عرش پر آ گئے۔ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام تک بلایا گیا، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ مقام کیا ہے؟ آئیے پہلے 2 حدیثیں دیکھ لیتے ہیں الگ ترتیب۔ پہلی حدیث اس طرح، وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی به الى سدرۃ المنتہى وہی فی السماء السادسہ الیہا ینتہی ما یورج به من الارض فیقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة وأوتي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو مسند احمد کے اندر اسی طریقے سے لائے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور سے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہاں تک لے جایا گیا؟ انتہی به الی سدرۃ المنتہى، آپ کو سدرۃ المنتہى تک لے جایا گیا۔ اور یہ سدرۃ المنتہى کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہی فی السماء السادسہ، 6ٹھے آسمان پر ہے۔ اچھا، یہ منتہا کیوں کہا جاتا؟ منتہا کہتے ہیں ٹرمینس کو، ٹرمینس لاسٹ اسٹیشن، آگے گاڑی نہیں آتی، بس یہی لائن ختم ہو گئی ہے۔ اس کو منتہا اس وجہ سے کہا گیا، آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ الیہا ینتہی ما یورج به من الارض، زمین سے جو چیز جاتی ہے یہی رک
جاتی ہے. اب اس کے بعد ادھر سے ادھر والے فرشتے لے جاتے ہیں, ادھر والے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور منتہا اس وجہ سے کہا گیا وَإِلَيْهَا يُنْتَهُ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا, اوپر سے جو چیز آتی ہے یہی رک جاتی ہے. اب اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے, یہاں سے نیچے والے فرشتے لے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس کا نام منتہا, سدرۃ المنتہا. فَيُقْبَضُ مِنْهَا, یہیں آ کر کے چیز رک جاتی ہے. نیچے والے لا کر کے یہیں چھوڑ دیتے, اب اوپر والے لے جاتے, اوپر والے لاتے یہاں چھوڑ جاتے, نیچے والے لاتے. اسی وجہ سے اس کو منتہا کہا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور یہیں چھوڑ دیا گیا سدرۃ المنتہا پر. یہیں چھوڑ دیا گیا آپ کو. اب یہاں کے فرشتے نہیں لے جا سکتے آگے, اب ادھر کے فرشتے آنے ہیں اور آپ کو لے جایا جانا ہے. کہاں تک؟ وہ دوسری حدیث کے اندر ابھی میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک بیری کا درخت ہے, سدرا مانے بیری کا درخت, اس کے اوپر ایک چیز ڈھانک رہی تھی, سدرا کو جو ڈھانک رہی تھی. کیا مطلب؟ فرشتے جگنوؤں کی طرح, قال فراش من ذهب, قال جیسے سونے کے پتنگے ہوتے ہیں, یہ سونے کے پتنگے پورے کے پورے بیری کے درخت کو گھیرے ہوئے. اور ایک عجیب و غریب منظر تھا, روشنیوں کی چھلملاہٹ سے ایک عجیب و غریب منظر اس بیری کے درخت کا ہو رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے تھوڑا آگے لے جایا گیا اور وہیں پر آپ کو 3 چیزیں دی گئی. کہاں تک لے جایا گیا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کو کہاں تک لے جایا گیا؟ کیا یہاں سے کچھ آگے تک لے جایا گیا؟ کہاں تک گئے؟ سٹاپ کہاں تک؟ کہاں ہے سٹاپ آپ کا کہ اس سے آگے آپ نہیں گئے؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن شہاب قال اخبرني ابن حزم ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وابا حبۃ الانصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. رواه الطبراني في المعجم الكبير. حضرت امام طبرانی اس پوری حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ مجھے جب معراج کرایا گیا, اریجا بھی, مجھے جب معراج کرایا گیا تو جانتے ہو میں کہاں تک گیا؟ حتی ظہرت لمستون, ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میں نے قلموں کی سرسراہٹ سنی. قلمیں چل رہی ہیں اور برابر کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, سب کچھ وہ قلمیں لکھ رہی ہیں. تو قلموں کی سرسراہٹ جس مقام پر مجھے سنائی دے رہی تھی, بس اس مقام تک مجھے لے جایا گیا. بس آگے میں نہیں گیا, وہیں تک میرا جانا ہوا جہاں میں نے قلموں کی سرسراہٹ سنی. صریف الاقلام, قلموں کی سرسراہٹ میں نے سنی, اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا. اور 3 چیزیں مجھے دی گئی. اللہ, پہلی چیز دی گئی آپ کو 5 وقت کی نماز ہے. پہلے 50 تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے سے آپ بار بار اللہ کے حضور گئے اور 50 وقت کی نمازیں 5 وقت ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز خواتیم و سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو دی گئی. اور جانتے ہیں وہ جو آخری آیات ہیں وہ راز کیا ہے ان آخری آیات میں؟ وہ آیتیں کیوں دی گئی؟ آپ نے کبھی پڑھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ بتایا گیا ربنا سمعنا واطعنا, اے ہمارے رب ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ اکبر. یہ راز کھول دیا گیا کہ اگر جنت میں آنا ہے تو راز یہ ہے کہ میرا نبی جو کچھ کہے بس اسی کے ساتھ سنو اور اطاعت کرو. جو نبی بولے اس کو سنو اور سننے کے بعد اس کی اطاعت کرو. یہ راز کھول دیا گیا ہے خواتین سورۃ البقرہ میں. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ راز ہے کہ نبی نے جو بات کہہ دی, نبی نے جو عقیدہ دے دیا, نبی نے جو عمل دے دیا, سنا آپ نے, چپ چاپ آپ کو اطاعت کرنی ہے. یہ راز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے, اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ بناتا ہے, وہ عقیدہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. یہ راز کھول دیا گیا. اور اس کے بعد تیسری چیز دی گئی. پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے, اور دوسری چیز خواتین میں سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی آخری آیت, اور تیسری چیز یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کا جو آدمی بھی شرک نہیں کرے گا اسے ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں.
اللہ اکبر. یہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی گئی. تو آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ سدرۃ المنتہا سے آپ کو لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی. آپ کو کہاں تک لے جایا گیا؟ جہاں قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اس کے آگے آپ نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں آپ سے کلام کیا اور وہیں پر آپ کو یہ تین تحفے دیے اور وہیں سے آپ کو لوٹا دیا گیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جی نہیں دیکھا. اب عرش پر جاتے تو دیکھتے, جب وہاں گئے ہی نہیں تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سلسلے میں دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مسلم شریف کی ہے, دوسری بخاری شریف کی ہے. تو پہلے بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب ويقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب ويقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب التوحید کے دلائل راویہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دیکھیے حضرت عائشہ یہ عقیدہ بیان کر رہی ہیں کہ جو کوئی تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جب تک یہ آدمی مر نہ جائے موت کے بعد دیکھے گا, اور جسے جنت مل جائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے گا. مرنے سے پہلے کسی کو دکھائی نہیں دیتا اللہ. لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. موسیٰ علیہ السلام, یہ بار بار موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں کیوں آتا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. یہ بار بار حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ اور یہاں بھی حضرت موسیٰ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. ارے 50 وقت کی نمازیں نبی لا رہے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ جائیں اور نمازوں کو کم کروائیں, مجھے اپنی امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے. آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی, 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتی. جب 5 وقت ہو گئی تب بھی حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے آپ جائیے تھوڑا کم کروا دیجیے, صبح شام ہو جاتی ہے کہتا ہوتا نہیں, تب بھی نہیں پڑتی ہے امت. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے اوپر بڑا احسان, اور اس امت کا حال بالکل بنی اسرائیل کے حال کی طرح ہے. جو کچھ بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے وہی اس امت کے اوپر بھی آنے والا ہے. جتنی پریشانیوں سے وہ گزرے انہی پریشانیوں سے اس امت کو بھی گزرنا ہے. جو جو تکلیفیں آئیں اور جو جو علاج بتایا گیا وہی علاج اس امت مسلمہ کے سامنے قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے اس امت سے, اسی وجہ سے بار بار ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہے. حضرت